الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا یہ درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار پھر دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اور الحمدللہ آج پھر ہم داتا صاحب کے قدموں سے دربار مارکیٹ سے دارالافتاء اہل سنت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ سے انشاءاللہ کچھ سوالات کریں گے اور آپ ہمیں شرعی رہنمائی اس میں عطا کریں گے۔ تو جب تک آپ لوگوں کے سوالات نہیں آتے تو جو مجھے رسیو ہوئے ہیں سوالات وہ میں انشاءاللہ کروں گا مفتی صاحب سے، اور اگر آپ لوگوں کے سوالات آئیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ بائی نیم جو ہے نا وہ پوچھنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس میں ایک چیز ملحوظ خاطر رکھیے گا جو ہر دفعہ بیان کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ سوال کریں تو اردو کے اندر لکھ کے کریں، کیونکہ اگر رومن میں لکھیں گے تو رومن کا ہر بندے کا اپنا انداز ہوتا ہے تو وہ جلدی پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو اردو کے اندر لکھ کے کریں گے اور مختصر الفاظ میں کریں گے تو انشاءاللہ پوچھنے میں آسانی ہوگی۔ اور آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا کہ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگتا ہے۔ مزید اپنے اچھے مشوروں سے بھی آپ جو ہے وہ کمنٹس میں اپنے اچھے مشورے بھی دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اچھا مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ مرحومین کو اپنی پڑھی ہوئی نماز مثلا تہجد، اشراق و چاش، اوابین وغیرہ تو یہ بھی ایصال کر سکتے ہیں؟ جی، کوئی بھی نیکی جو ہے، چاہے تہجد ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، فرض نماز ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی نیکی مرحومین کو ایصال کر سکتے ہیں۔ کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں ہو یا فلاں ہو، کوئی بھی نیکی ہو اس کو مطلقاً اپنے مرحومین کو ایصال کیا جا سکتا ہے۔ مطلب جو فرائض ہیں وہ بھی ایصال ثواب کیے جا سکتے ہیں اور نوافل وغیرہ بھی ایصال ثواب کیے جا سکتے ہیں؟ بے شک، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا حضور ایک سوال ہوا ہے زکوٰۃ کے متعلق ہے یہ کہ ایک بندے کے پاس 1 ایکڑ زمین ہے اور جس کی مالیت تقریباً 18 لاکھ روپے ہے، اور اس کا گزر بسر اسی کی کاشت پر ہوتا ہے، مطلب اور اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، تو کیا ایسا شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ اگر تو واقعی اسی زمین کے اوپر ہی اس کا گزر بسر ہو رہا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن لوگوں سے زکوٰۃ مانگ نہیں سکتا۔ یعنی از خود کوئی اس کو آ کر زکوٰۃ دے دے تو یہ درست ہے، لیکن لوگوں سے جا کر کہے کہ مجھے زکوٰۃ دو، ایسا نہیں ہوتا۔ کیونکہ زکوٰۃ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جس بندے کے پاس 2 وقت کا کھانا ہو اور پہننے کے لیے لباس ہو، اس بندے کا لوگوں سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرنا یا کسی طرح کا بھی سوال کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر لوگ اپنی خوشی سے اس کو مستحق سمجھ کر، اس کو مستحق جان کر وہ زکوٰۃ دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا حضور زکوٰۃ کے حوالے سے ہی سوال ہے کہ کن کن مالوں پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوتی ہے، اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ بڑے پریشان رہتے ہیں، یار ہمارے پاس جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ گاڑی رکھی ہوئی ہے، ہمارے پاس بائک ہے اور ہمارے پاس ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، اس طرح کی چیزوں کے اوپر بھی سوالات کافی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ رہنمائی ہو جائے کہ کون سے اموال ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے اور کون سے اموال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی؟ اصل میں زکوٰۃ جو ہوتی ہے ایک تو سونا، چاندی اور جو نقدی پڑی ہو اس کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہوئی ہے کہ میں اپنا کاروبار کروں گا، اس کو آگے بیچوں گا، چاہے مکان ہو، گاڑی ہو، ایوری تھنگ، کوئی بھی شے ہے جو بھی بیچنے کی نیت سے ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ بیچنے کی نیت کے علاوہ کوئی بھی چیز ایسی ہو جو پیسوں، سونے چاندی کے علاوہ ہو، اے سی ہے، گاڑی ہے،
مکان ہے، زمین ہے، اگر یہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی. اس کے اوپر فطرے کے اور قربانی کے احکامات تو آئیں گے، لیکن اس سامان کے اوپر جو ہے، جو زمین ہے خالی یا کوئی مکان ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی. زکوٰۃ ہمیشہ اس چیز کے اوپر آتی ہے کہ جو سامان یا کوئی مکان یا کوئی دکان بیچنے کی نیت سے آگے خریدی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے. صحیح. اچھا حضور، یہ سوال کیا ہے محمد اعجاز صاحب نے، سلام عرض کر رہے ہیں. علیکہ وعلیہ السلام. سوال یہ کیا ہے کہ 4 رکعتی نماز ہے اور ہم دوسری رکعت میں اب تحیات پر بیٹھنا تھا اور نہیں بیٹھے، بھول کر تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تیسری کے لیے جب کھڑے ہو جائیں تو اب یہی حکم ہے کہ واپس نہ آئیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. صحیح. اگر مفتی صاحب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی بندہ اٹھنے لگا ہے، ابھی نچلے گھٹنوں میں بھی خم باقی ہے، جس کو کہتے ہیں بیٹھنے کے قریب، تو اگر ایسی صورت میں یاد آ جائے تو اب کیا اب بھی اٹھ جائے یا اب بیٹھ جائے اور تشہد پڑھ لے؟ نہیں، اگر وہ بالکل ابھی اٹھا ہی نہیں ہے، اٹھنے کے قریب بھی نہیں ہے بلکہ بیٹھنے کے قریب ہے، تھوڑا سا ایسے اٹھا ہے اور یاد آ گیا ہے کہ میں نے بیٹھنا تھا، تو اسی وقت بیٹھ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سجدہ سہو بھی اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا. صحیح. اور اگر اٹھنے کے قریب ہو گیا ہے، مطلب نیچے دھڑ میں، اوپر والے دھڑ میں خم باقی ہے لیکن نیچے والا دھڑ سیدھا ہو گیا، تو اب وہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب اٹھنے کے قریب ہو گیا تو اس کو اٹھنا ہی شمار کیا جاتا ہے نا. صحیح. اب وہ واپس نہ آئے، وہ اٹھنے کے قریب ہونا اٹھنا ہی ہے. اب یہی ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کر لے. ہاں، اگر 2 رکعت ہی پڑھنی تھی، جیسے تراویح کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے، تو 2 رکعت ہی ہے اور تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، تو پھر تو حکم ہے کہ واپس آئے، کیونکہ اصل 2 ہی تھیں، تو وہ پھر واپس آ کر سجدہ سہو کرے گا. ورنہ اگر 4 پڑھ رہا تھا یا 3 پڑھ رہا تھا تو دوسری میں اگر نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا تو پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ حضور. محمد علی بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے 30 روزوں کے فدیے کی ادائیگی کے لیے ہر ایک فدیہ کو ادا کرنے کے لیے الگ ایک شرعی فقیر درکار ہے؟ یعنی 30 روزوں کی جو فدیہ ہے وہ الگ الگ شرعی فقیروں کو دیا جائے گا یا 30 روزوں کا ایک ہی شرعی فقیر کو دیا جائے گا؟ الگ الگ دینا ضروری نہیں ہے، ایک ہی جو ہے وہ فقیر جو ہے اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. اچھا. یہ قسم میں ہوتا ہے نا، قسم میں یہ اصول ہے کہ ایک ہی فقیر کو قسم کا کفارہ نہیں دیا جا سکتا. اگر ایک کو ہی دینا ہے تو وہ روزانہ آ کر لے کر جائے، ایک ہی دن میں ایک ہی فقیر کو نہیں دے سکتے. لیکن روزوں کے فدیے میں ایسا نہیں ہے، ایک ہی فقیر کو دیا جا سکتا ہے. صحیح. محمد اعجاز بھائی ہیں، پھر وہ سوال کر رہے ہیں کہ جو رقم کسی کو قرض دی ہو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ جو رقم کسی کو قرض دی ہوئی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اب اس کی ادائیگی کی 2 صورتیں شریعت نے دی ہیں. ایک تو یہ دیا ہے کہ جب اپنی بقیہ مال کی زکوٰۃ دی جائے، جو لوگوں کو قرض دیا ہے اس کو بھی شمار کر لیا جائے، اس کو بھی شمار کرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ دے دی جائے. اور ایک یہ ہے کہ جو قرض دیا ہوا ہے اس کو ابھی آپ اس میں مینشن نہ کریں، آپ اس کو الگ ہی رکھیں، جب وہ زکوٰۃ دے دے پھر جتنے سال کی زکوٰۃ بنتی ہے اس وقت ادا کر دی جائے. تو یہ دونوں آپشنیں ہیں. زیادہ بہتر یہی ہے کہ آج جب وہ دیگر مالوں کی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو جن جن کو قرض دیا ہوا ہے ان کو بھی شامل کر کر ان کی بھی ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ دے دے. صحیح. دانیال رضا بھائی جو ہے وہ سلام کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اذان دینے کی بھی کوئی شرائط ہیں اور کیا مؤذن کے علاوہ بھی کوئی اذان دے سکتا ہے؟ مؤذن کے علاوہ بھی اذان دی جا سکتی ہے، لیکن اگر کسی مسجد میں مؤذن رکھا ہوا ہے تو وہ اذان اسی کا حق ہے کہ وہی اذان دے. البتہ اگر وہ نہیں ہے یا اس کی اجازت سے کوئی اور دے دے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اذان وہ دے کہ جو باشرع ہو، جس کو نمازوں کے اوقات کا بھی صحیح طرح پتہ ہو اور اذان کا تلفظ بھی اس کا ٹھیک ہو، تو وقت بھی ہو. وقت اصل شرط ہی وقت ہے. اس کے علاوہ دیگر بھی ہیں کہ قرات اس کی ٹھیک ہو اور باشرع ہو تو بہتر ہے، کیونکہ جو فاسق قسم کا شخص ہے اس کی اذان دینا منع ہے. لیکن اذان ہو جائے گی اگر دی جائے گی، اس کا اعادہ مستحب ہوتا ہے. لیکن اور بھی یہ ہے کہ جتنا ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے با وضو ہو کر جو ہے نا وہ دے گا، کھڑے ہو کر دے، بیٹھنا اذان دینا منع ہے. اسی طرح قبلے کی طرف منہ کر کر دے
تو یہ چند چیزیں تو ضروری ہیں. بقیہ نیک صالح ہو اور باشرہ ہو، یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی اس کے ساتھ اس کے رکھی گئی ہیں اس کے حسن میں، کہ ان چیزوں کے ساتھ بھی بندے کی اذان میں اور زیادہ جو ہوگا وہ حسن آئے گا. اچھا حضور، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اقامت اذان کو کسی اور نے کہی تو اقامت کوئی اور شخص کھڑا ہونے کی، کیونکہ شوق ہوتا ہے کئیوں کو اقامت کہنے کا، تو کوئی اور کھڑا ہو جاتا ہے، تو اب اس کے اندر کیا تفصیل ہوگی؟ اس کو جائز ہے کھڑے ہو کر اقامت حدیث کہنا پاک میں کسی ایک اور موقع کے اوپر آقا علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ اذان جو ہے وہ جس صحابی نے دی ہے اس کے نام لے کر فرمایا تھا کہ اس نے اذان دی ہے وہی اقامت کہے. اسی کے تحت علماء کرام نے لکھا ہوا ہے کہ جس نے اذان دی ہے اقامت کا حق بھی اسے ہی ہے. ہاں اگر وہ بندہ اپنی خوشی سے کسی کو اجازت دے دے یا دلالتاً اس کی اجازت ہو کہ اذان کوئی اور دیتا ہے اقامت کوئی اور کہتا ہے اور اس کے اوپر اس کو کوئی فیل نہیں ہوتا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. عاطف بھائی نے سوال کیا ہے، ایسے اسلامی بادشاہوں پر فلم اور ڈرامہ وغیرہ بنانا کیسا، جو صحابہ کرام یا ولی یا نبی تو نہ ہوں لیکن کوئی نیک یا اچھے انسان ہوں؟ دیکھیں آج کل یہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ ہم نے جو بھی دین سیکھنا ہے وہ میڈیا کے ذریعے ہی سیکھنا ہے. نہ قرآن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے صحیح طرح، نہ اب سورہ یوسف نہیں پڑھیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو فلم بنی ہوگی اس کو دیکھ لیں گے. معاذ اللہ. اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں اور وہ معاذ اللہ اس میں کئی شرعی قباحتیں ہوتی ہیں. اسی طرح دیگر بھی مسائل ہیں کہ اگر کسی پرسنالٹی کے اوپر جس نے کوئی دین میں اچھا کام کیا ہے اس کے بارے میں تاریخ لکھی پڑی ہوتی ہے، ویکیپیڈیا کے اوپر اس کی معلومات مل جاتی ہیں اور بھی کئی چیزوں کے اوپر پوری کتابیں ملتی ہیں اور وہ مستند ہوتی ہیں جو صحیح. باقی جو اس کے اوپر فلم بن جاتی ہے یا ڈرامہ بنتا ہے اس میں پھر وہ عشق و مشوقی بھی ڈال دیتے ہیں، اس میں پھر مرچ مسالے بھی لگاتے ہیں لوگوں کو اٹریکشن کرنے کے لیے، میوزک بھی اس میں یقینی ہوتا ہے اور بھی بد نگاہی کے کئی سامان ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں ان کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا ہی اس کو دین کا فریضہ کہہ دیا جائے، دین کا بڑا اہم شعبہ قرار دے دیا جائے، بڑے فضائل بیان کیے جائیں، تو پھر عوام جو ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بھی کئی قباحتیں شرن ہوں گی. دوسرا یہ ہے کہ بالفرض اگر وہ ٹھیک بھی ہو لیکن آئندہ کے لیے ایک وے بن جائے گا کہ ہم نے جو بھی دین سیکھنا ہے اب انہی سے ہی سیکھنا ہے، ڈراموں سے فلموں سے ہی سیکھنا ہے، تو یہ آئندہ کے لیے خطرناک ہے. اصل جو ہمارا ماخذ ہے وہ کتابیں ہیں، قرآن ہے، احادیث ہیں، اس کے اوپر سیرت کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو پڑھیں سارا کچھ پتہ چل جائے گا. جو بنیاد ہیں جس میں کوئی کمی پیشی بھی نہیں کی ہوتی، جو مستند ہوتی ہے وہ حوالہ پیش ہوتا ہے. تو لہٰذا کوئی بھی چیز ایسی ہو جو تاریخی کوئی واقعہ ہو اس کو میڈیا کے ذریعے انجوائے کرنے سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کو باقاعدہ پڑھا جائے تاکہ پڑھا ہوا لکھا ہوا آپ کے پاس بھی ہو، کل کو کسی کو دکھانا بھی پڑ جائے. لہٰذا جو میڈیا کے اوپر چیزیں بنتی ہیں اس کو 100% یقینی بھی نہ سمجھا جائے، کئی چیزیں اس میں غلط بھی ہوتی ہیں. صحیح، جزاکم اللہ خیر. احمد رضا بھائی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے لیے حضور دعا فرما دیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو صحت و عافیت و لمبی عمر عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا حضور، ایک اسلامی بہن کا بھی سوال ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس 1 سال سے 4000 روپے رکھے ہوئے ہیں، تو کیا ان کی زکوٰۃ ہے؟ فقط 4000 کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں آتی. زکوٰۃ کا جو نصاب ہے 52.5 تولے چاندی وہ ہوگا تو زکوٰۃ کے احکام آئیں گے، خالی 4000 کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں آئے گی. صحیح. سوال آیا ہے کہ برائے کرم معذور شرعی کے کپڑوں کے پاکی ناپاکی کے حوالے سے جو ہے نا کچھ ارشاد فرما دیں. دیکھیں معذور شرعی کے کپڑوں کی ناپاکی کے بارے میں یہ اصول ہے کہ اگر جیسے کسی کی پیپ بہتی ہے زخم سے، یہ معذور سے مراد ہے ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہوں یا کیا مراد ہے اس سے؟ معذور سے مراد ہے جس کا وضو نہ قائم رہتا ہو، جو ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اچھی توجہ دلائی ماشاءاللہ، تو اس میں یہ معذور نہیں ہوگا نا. معذور سے مراد ہے کہ جس کا وضو نہ قائم رہتا ہو، یعنی اتنا بھی 5 منٹ بھی نہ ملتے ہوں کہ وہ فرض نماز ادا کر سکے، اس کو کہتے ہیں معذور. تو اگر کسی کی پیپ بہتی ہے اور اس کے اوپر اگر بالفرض پٹی بھی کی ہوئی ہے تو اگر پٹی اتاریں گے تو فوراً بہہ جائے گی، پھر وہ درہم سے زائد درہم جتنی بہہ کے لگ جائے گی، پھر وہ کرے گا تو پھر اس طرح ہو جائے گی. تو اس صورت میں یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اسی کپڑوں میں نماز پڑھ لے. لیکن وہ معذور جو ہوتا ہے
یہ کسی کی امامت نہیں کروا سکتا. اس کی اپنی نماز تو ہو جائے گی انہی کپڑوں میں، لیکن یہ امام نہیں بن سکے گا. صحیح. اچھا حضور، عاطف صاحب سوال کر رہے ہیں کہ مشرکہ عورت کو دیکھنے کے بھی وہی احکام ہیں جو ایک مسلمان عورت کو دیکھنے کے؟ جی بالکل وہی احکام ہے. صحیح. کہ اصل علت جو ہے، اصل علت یہ ہے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنا، اپنے جذبات کو جو ہے نا وہ غلط راہ میں لے کر جانا. تو وہ چاہے مسلمان ہو یا کافرہ ہو، فتنہ دونوں کا یکساں ہی ہے. صحیح. ویڈیو کے بیک گراؤنڈ پر میوزک لگانا کیسا؟ ہاں یہ آج کل بہت عام ہو چکا ہے. علماء کی ویڈیوز کے پیچھے بھی اس طرح بیک گراؤنڈ میوزک لگایا جاتا ہے، تو یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے. اسی طرح نعت خانوں میں بھی، نعت خوانی میں بھی میوزک آ گیا ہے. اور اسی طرح جو حدیث پاک ہے کنز العمال کی کہ یتخذون القرآن مزامیر، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ لوگ قرآن کو میوزک بنا لیں گے. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن کو میوزک کے ساتھ یا سوٹیوں کے ساتھ یا کسی طریقے سے بھی میوزک کے طور پر جو ہے وہ پڑھنا یہ کفر ہے. تو آج اگر ہم ان چیزوں کو جو نعت خوانی ہے یا جو بیانات ہیں ان کو میوزک میں لے کر جائیں گے تو جو حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ تو کوئی پتہ نہیں کہ چند سالوں بعد ہی قرآن کو بھی میوزک کے طور پر سنا جائے، لوگ اس کو ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بڑا سخت حکم بتایا گیا ہے. اذان کے ساتھ بھی میوزک آ چکا ہوا ہے. کچھ اذان کو میوزک کے ساتھ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر یہ بھی چلی ہے. تو یہ اصل میں وجہ وہی ہے کہ جب دینی لائن والے لوگ بھی اپنی بیک گراؤنڈ میوزک میں یا نعتوں کو میوزک میں کنورٹ کرتے رہیں گے، پھر لوگ آہستہ آہستہ اس سے بچیں گے نہیں، اس میں جاتے جائیں گے. لہٰذا اہل علم حضرات جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن لیں. جو چیزیں شرعاً منع ہیں ان کے اوپر سختی سے منع کیا جائے، تاکہ اب ان کی اپنی ویڈیو میں نہیں ہوگا بلکہ مذمت ہوگی، تو پھر انشاءاللہ عز و جل عام عوام بھی بچے گی. صحیح. جزاک اللہ خیر حضور. اچھا حضور، ایک سوال آیا ہے، شاید یہ کوئی تعویذات کی بھی قبیل سے رکھتا ہے. کیا صورتوں کی تاثیر گرم بھی ہوتی ہے؟ جی ہوتا تو ایسا ہے، صورتوں کی تاثیر گرم ہوتی ہے. اچھا حضور، اگلا سوال ہے کہ کیا بغیر موسیقی کے کوئی شاعری سر میں گائی جا سکتی ہے؟ کوئی بھی شعر ہے کوئی دیکھیں سر میں؟ فسق والے انداز میں یا اسی لہج کے اوپر کہ جو ایک فاسقانہ طرز ہو تو اس میں منع ہی ہوگا. یعنی گانے والے انداز میں اگر کوئی بندہ عام شاعری کو استعمال کرتا ہے تو یہ منع ہی ہوگا. اگرچہ بعض دفعہ وہ پورے کا پورا کسی مشہور گانے کے اوپر وہ باہر جو ہے وہ سیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اگر ایسا نہ بھی ہو تو کم از کم ان سے مشابہت ہو رہی ہے نا گلوکاروں سے، تو یہ مشابہت بھی منع ہے، تو اس لیے بچا جائے اس سے. صحیح. اچھا حضور، ایک سوال یہ بھی آیا کہ ایک شخص ہے وہ اپنے بچوں کو کہیں بھی لے کر جاتا ہے تو اس شرط پر لے کر جاتا ہے کہ وہاں جب جائیں گے تو جو میزبان جو ہیں ہمارے، جو ہماری میزبانی کریں گے تو وہ آپ کو کوئی پیسے دیں گے، تو وہ پیسے آپ نے مجھے ہی دینے ہیں. تو اب وہ بچے چونکہ نابالغ بھی ہوتے ہیں، تو اب یہ اس کا ایسا کرنا کیسا اور اس کو استعمال کرنا کیسا؟ شرعی طور پر تو ایسا جائز نہیں. اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو جو نابالغ ہوتے ہیں ان کو جو لوگ عیدی دیتے ہیں 150 روپے یا 500 روپے تک جو عام طور پر عیدی ہوتی ہے یہ بچوں کے لیے ہی خاص ہوتی ہے نا. تو بچوں سے وہ پیسے جو ہیں وہ واپس لے لینا اور اپنے ذاتی استعمال میں لانا یہ جائز نہیں. اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ وہ پیسے چھوٹے بچوں کی مد میں رکھ لیں اور انہی کے اوپر خرچ کیے جائیں، ان کے اوپر جو بھی ان کی ضروریات ہوں ان کے اوپر خرچ کیا جائے. ذاتی استعمال میں لے لینا یہ منع ہے. اور یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہوتا ہے کہ والدین اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی تو ان کے بچوں کو دی ہیں اس لیے انہوں نے تم لوگوں کو دی ہیں. تو جب جس مرضی وجہ سے دی ہیں لیکن جب بچوں کو دے دی ہیں تو وہ بچوں کے ہی ہوں گے. اچھا حضور، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ والد صاحب کو تو وہ پیسے نہیں پکڑاتے تو بچے کو اتنی بڑی رقم پکڑا دیتے ہیں جو عمومی طور پہ لگتا ہے کہ یہ اتنی بڑی رقم بچوں کو دی نہیں جاتی. تو کیا یہ والد صاحب کے لیے ہوگا جیسے 5,000 کا نوٹ پکڑا دیا بچے کو یا 1,000 روپے کا؟ یہ ایک قابل غور مسئلہ ہے کہ اگر ایسی رقم کے جو دلالتاً اس کا طریقہ کاری رائج ہو کہ وہ بچوں کو ویسے ہی برائے نام دی جاتی ہے، اصل وہ والدین کو ہی دینا مقصد ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہ ایک ہے. اس لیے میں نے 5,000 کا یا 1,000 روپے کا نوٹ بھی نہیں بولا. 50، 100، 200، 500 کی رینج میں عام طور پر یہ جو ہوتا ہے نا یہ بچوں کو ہی دینا ہوتا ہے، تو یہ بچوں کے ہی ہوں گے.
صحیح حضور، ٹھیک ہے. اب یہ بھی بڑی پیاری آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ ظاہر بات ہے باپ نے اپنے بچوں پہ خرچ تو کرنا ہی ہے، تو وہ جو پیسے ہیں وہ رکھ لے اور انہی کے اوپر خرچ کر دے، ان کے وہی حساب آ جاتا ہے. جی حساب وہی بن جاتا ہے، بس اپنے ذاتی کسی معاملے میں خرچ نہ کرے. جزاک اللہ خیر حضور، بہت اچھی رہنمائی فرمائی. اچھا حضور، یہ ایک بہت سوال ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے اس کی لکھنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو ہے کہ ان کو جدا کر کے لکھا جاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ ان کو شاء کے ساتھ ملا کر. تو بعض لوگ اس کے بارے میں یہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ انشاء کا معنی غلط ہو گیا، انشاء کا مطلب پیدا ہونا اور اللہ تعالیٰ پیدا نہیں ہوا، یہ وہ. تو اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں، اور جو اس طرح لکھتے ہیں ان کو شاید بڑا دونوں طریقے ہی درست ہیں، دونوں طریقے درست ہیں، کیونکہ کسی بھی چیز کا اچھا معنی ہی پہلو ہی لیا جاتا ہے اور لکھنے والے کا مقصد بھی دیکھا جاتا ہے. دونوں ہی طریقے درست ہیں، اگرچہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کو الگ لکھا جائے اور شاء کو الگ لکھا جائے. انشاءاللہ یہی طریقہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کسی نے انشاء کو اکٹھا بھی لکھ دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا حضور، ایک سوال ہوا ہے کہ انگوٹھی پہننا جائز ہے اور کون سی پہنی جائے؟ چاندی کی 4.5 ماشے سے کم ایک انگوٹھی ایک نگ کے ساتھ جائز ہے. اب نگ کوئی سا بھی ہو، اور ہمارے یہاں جو نگ کے بارے میں بعض وقت ہوتا ہے کہ یہ انسان کی تقدیر کے اوپر اثر انداز ہو جاتے ہیں، قسمت بدل دیتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں. ہاں بعض نگ ایسے ہیں کہ جن کے ظاہری فوائد ہوتے ہیں، جیسے نکسیر پھوٹنے کے بارے میں ایک نگ کا خاصہ ہے کہ اس سے نکسیر نہیں پھوٹتی، یا کوئی نگ ہو کہ جس کا ظاہری جس طرح بیماری میں کوئی علاج ہوتا ہے اس طور پر کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس سے تقدیر بدل جائے ایسا نہیں ہوتا. نگ کا تقدیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہمارے یہاں جو جیلی پیر کئی انگوٹھی ہیں اور کئی پہنتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ اس کا ہے، یہ فلاں کا ہے، ایسا کچھ نہیں. قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. تو یہ جو ہے نا ان چیزوں کے اوپر ایسے ہی خام خواہ پیسے ضائع کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہ کون سی انگوٹھیاں پہن کر گناہ گار بھی ہوتے ہیں. اور بعض وہ نمازیوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو اچھے بڑے نمازی ہوتے ہیں شاہ جی، ان کو بھی کے بارے میں بھی دیکھا ہے کہ وہ 2 انگوٹھیاں پہن کر اپنی نمازیں خراب کر رہے ہوتے ہیں. اور جب پوچھے تو کہا جائے کہ یہ فلاں اس کا یہ فوائد ہے، یہ میری وہ ہے، پیر صاحب نے دیا، میں نے خانقاہ سے ملی مجھے، تو اس طرح کے ساری پہن لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا حضور، ایک سوال عاطف صاحب نے کیا ہے کہ اگر کوئی سبق آموز خاکہ بناتا ہے اور اس میں کسی عورت کو بھی باپردہ ایکٹر کے طور پر لیتا ہے، وہ اس طرح کہ عورت کا چہرہ کھلا ہو، بال وغیرہ چھپے ہوں، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں یہ باعث فتنہ ہونے کی وجہ سے مطلقاً منع ہے. عورتوں کا چہرے کا بھی چھپانے کا ہی حکم دیا جاتا ہے کہ یہ بھی باعث فتنہ ہے نا. اور بالفرض دینی جیسے سبق آموز خاکے ہیں یا دینی خاکہ ہے، اس میں تو بہت زیادہ معیوب ہے نا کہ کسی عورت کو لا کر اس کے ساتھ اس طرح کے کوئی خاکہ بنوایا جائے، تو یہ بھی اور زیادہ منع ہوگا. عورت کا چہرہ جو ہے یہ بھی جو ہے نا کھلا ہونا منع ہے. پھر وہ جب وہ کوئی ایکٹنگ کرے گی تو اس کی ترنم بڑی آواز جو ہوگی وہ تو کنفرم ہے کہ ناجائز ہے. فتنے میں عورت کی جو نغمہ بڑی آواز ہے، یعنی اگر کوئی عورت اپنی آواز کے ساتھ، چاہے تصویر نہیں آ رہی، اپنی آواز کے ساتھ نعت پڑھے اور غیر محرموں تک اس کی آواز جائے تو یہ ناجائز ہے. ویسے اگر عورت بات کرتی ہے نارملی تو یہ اگر کسی غیر محرم تک پہنچ جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر نغمہ بری آواز، کیونکہ عورت کی نغمہ بری آواز کو بھی فتنہ میں ایک سبب قرار دیا گیا ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے کہ جو ایک غلط راہ میں لے کر جاتا ہے. اس لیے عورت کو چھپانے والی چیز قرار دیا گیا. عورت کا نام ہی عورت جو ہے نا، عورت کا معنی ہی چھپانا ہوتا ہے نا. تو اس لیے جو ہے نا اس طرح کے خاکوں کے طرف جائیں گے نا پھر آہستہ آہستہ راہ کھلتی جاتی ہے. پھر چہرہ بھی کھلنے کے بعد پھر بال بھی کھلے ہوں گے، پھر پتہ نہیں کیا سے کیا صورتحال بن جائے گی. بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ جب اس کی آواز کے اندر اگر اس طرف لے کے جانے والی ایک چیز ہے تو شریعت نے وہاں پر بند لگا دیا. تو چہرہ تو اس سے بھی زیادہ ایک آگے والی چیز ہوتی ہے کہ بندہ فتنے میں مبتلا ہو. چہرہ اگر خوبصورت ہوگا تو وہ محبت میں اور یہ مشق مجازی وغیرہ کے معاملات میں مبتلا ہونے کا قوی امکان ہے. تو حضور ایک اور سوال یہ ہے کہ جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں اور چاچو بھی رہ رہے ہیں اور دیگر جوائنٹ فیملی کے اندر کزن وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو اس کے اندر شرعی پردے کے کیا جو ہے وہ اصول ہیں اور کیا احتیاطیں ہمیں کرنی پڑیں گی؟ اس میں جو ہے نا وہ بڑی آزمائش ہے، اور فی زمانہ تو
شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو اس کے اوپر پورا 100% کاربند ہو، بہت مشکل ہوتا ہے، کئی جگہوں کو پکڑتے ہیں الحمدللہ۔ اب اس میں یہی ہے کہ جو غیر محرم ہے اور جوان عورت ہے اس سے پردہ ہے، اس کے سامنے یا اس عورت کا مرد کے سامنے اپنے بال کھلے رکھنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ ہاں بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بوڑھی ہو چکی ہوتی ہیں اور ان میں بھی پردے کی رعایت آ جاتی ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جو بڑی عمر کی ہے اس کا تو اتنا نہیں ہوگا، باقی اگر کوئی جوان عورت ہے تو اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا یا اس عورت کا اس کے سامنے بال ننگے لے کر یا معاذ اللہ بازو جو ہے اس کے نظر آ رہے ہوں، کلائیں نظر آ رہی ہوں، تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہوگا۔ تو گھر میں بھابھی ہے بالفرض، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے دیور کے سامنے جو چیزیں چھپانا، جن چیزوں کا لازم ہے جسم کے جس حصے کا، اس کو چھپا کر ہی وہ گھر میں رہے، یہ حکم ہے۔ مشکل ضرور ہے لیکن اسی میں ہی فتنوں کا جو ہے نا وہ ایک بند ہے، اسی میں ہی عافیت ہے۔ صحیح۔ اچھا حضور، ان کو جو معذور شرعی جنہوں نے سوال کیا تھا انہی کا بیچ میں تھوڑا سا اور وہ چاہ رہے ہیں کہ مزید تشفی ہو جائے کہ جو معذور شرعی جسے قطرہ آتا ہے، پیشاب کا قطرہ، اور اس کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو جس طرح وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو کیا ہر نماز کے لیے کپڑے بھی تبدیل کرے گا یا وہ کپڑے مطلب وہی چل سکتے ہیں؟ کیا اس میں؟ ہاں اچھا کیا انہوں نے یہ وضاحت کر دی۔ دیکھیں جن کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں نا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ تمام احباب سنیں اور جن کو بھی یہ مسئلہ ہو ان کو سمجھائیں۔ جو معذور جو ہوتے ہیں نا، جن کو یہ قطرے آتے ہیں، وہ معذور شرعی نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیں۔ جن کو پیشاب وغیرہ کے قطرے آتے ہیں وہ معذور شرعی نہیں ہوتے، کیونکہ اتنے زیادہ نہیں یہ قطرے آتے کہ بندے کا ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک قطرے آتے رہیں، ہر 5 منٹ بعد ہی قطرہ آتا رہے، یہ بہت کم ہوتا ہے، بہت ہی کم ہوتا ہے، شاید لاکھوں میں ایک بندہ ہو جس کو ساتھ ایسا مسئلہ ہو، ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی وہ واش روم سے آتا ہے اور اس کے بعد وہ ذرا بیٹھتا ہے یا چلتا ہے تو اس صورت میں اس کا بہت زیادہ اگر ٹائم ہو نا، بہت زیادہ، وہ آدھا گھنٹہ ہی ہوتا ہے، آدھے گھنٹے میں جب پیشاب کر کر آدھے گھنٹے تک وہ قطرے اس کو کوئی 1-2 نکلتے ہی رہیں یا زور ڈلے یا چلیں پھرے تو وہ مسائل ہوتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد وہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ معذور شرعی نہیں کہلائے گا۔ معذور شرعی وہی ہوتا ہے کہ جس کو ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک ہر 5 منٹ کے اندر اندر کوئی نہ کوئی جو ایسا جس کی وجہ سے وہ وضو ٹوٹتا ہو، مسئلہ درپیش ہو، اس کو شریعت نے رعایت دی ہے۔ قطروں والا جو مسئلہ ہے اس میں رعایت نہیں۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بندہ نمازی ہے اور اس کو یہ مسئلہ ہے، تھوڑی آزمائش ضرور ہے لیکن اس کا اجر بھی زیادہ ہے، اب وہ کیا کرے کہ جب نماز کا وقت بالفرض جیسے بھی عشاء کی نماز 9:15 بجے اس کا ٹائم شروع ہونا ہے، یہ بندہ جو ہے یہ 8:15 بجے، 8:20، 8:25 یہ 8:30 بجے تک واش روم کر لے۔ واش روم کرنے کے بعد انڈر ویئر پہن کر کوئی ٹیشو پیپر جو ہے وہ رکھ لے تاکہ جتنے بھی قطرے چلنے پھرنے میں گریں وہ ٹیشو پیپر کے اوپر گریں، بقیہ اس کے کپڑے پاک رہیں، اس کا جسم پاک رہے۔ یہ کرتا رہے، جب اذان ہو جائے، جب نماز کا وقت جماعت کھڑی ہونے کا قریب ہو جائے اور بندے جو ہے وہ بالکل ریلیکس ہو گیا ہے کہ پتہ ہے کہ نہیں ہوگا مسئلہ، اب وہ ٹیشو پیپر کو پھینک کر جسم کے اس حصے کو دھو کر نیا ٹیشو پیپر احتیاطی طور پر رکھ لے، وضو کرے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر بالفرض پھر کوئی قطرہ نکل گیا تو ٹیشو پیپر کو پھینک کر پھر دوبارہ وضو کر لے، تو اس میں آسانی ہے۔ یہ طریقہ کار کئیوں کو بتایا گیا اور کئی لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، تو آپ احباب بھی جن کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، علاج بھی کروایا جائے، علاج بھی اس کا ممکن ہے اور ہوتے ہیں، صحیح بھی ہو جاتا ہے، اس کا علاج بھی کروایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ طریقہ ٹیشو پیپر والا اور نماز کے وقت سے پہلے فریش ہو جانا اور چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، زور ڈالنا، انشاءاللہ عز و جل آپ اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ فائدہ محسوس کریں گے۔ اچھا حضور، یہ بھی دیکھا گیا کہ مطلب جہاں تک تجربہ ہے کہ ایسے لوگوں کا نا یہ چند منٹ کا جو استنجا کر کے جب آتے ہیں اس چند منٹ کے بعد یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ٹائم اپنا نوٹ کریں جس طرح بھی آپ نے فرمایا۔ اچھا حضور، یہ بات ابھی چلی ہی ہے، اگر مثال کے طور پہ کسی کو اور کوئی عذر ہے، جیسے خون نکل رہا ہے ہر وقت،
تو اب اس کے کپڑوں کے حوالے سے، شرعی معذور کے کپڑوں کے حوالے سے کیا حکم ہے کہ وہ ہر وقت رس رہا ہے، اس کا خون نکل رہا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ وہی ہے کہ اگر وہ بالکل مسلسل رشتہ ہے کہ اگر کپڑے بدلے گا دوبارہ پھر وہ خون لگ جائے گا، اسی طرح ہی رہے گا، تو اس کی پھر شریعت نے رعایت دے دی کہ ٹھیک ہے وہ اگر اسی حالت میں ہے تو اس کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، اس کو ایک وضو کے انہی کپڑوں میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت دے یعنی کہ اگر اس کو پتہ ہے کہ نماز کے دوران بقدر درہم پھر لگ جائے گا تو وہ لہٰذا اسی میں پڑھے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا حضور، موبائل پر قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے بہت زیادہ سوال موصول ہوتا ہے کہ موبائل کے اوپر قرآن پاک جب ہم نکالتے ہیں تو کیا اب بے وضو اس کو چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں بہتر یہی ہے کہ قرآن کو حقیقی طور پر جو کتابی شکل میں ہوتا ہے اسی کو طرح اس کو پڑھا جائے، اس میں بندے کا خشوع خضوع زیادہ آتا ہے، لطف بھی زیادہ آتا ہے، پھر اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ قرآن کو دیکھنا، اس کو چھونا، اب یہ بھی ثواب ہے نا، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، پھر اس میں با وضو ہوگا تو ایک وضو کرنے سے بھی بندے میں تر و تازگی آتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ موبائل کے ذریعے بھی قرآن پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، قرآن وہ بھی پڑھا جائے گا، ثواب ملے گا۔ اور اگر وضو نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ وضو ہی ہو، لیکن اگر وضو نہ بھی ہو تو وہ قرآن کو حقیقی طور پر چھونا نہیں ہے، کہ وہ آپ کو پتہ ہے درمیان میں ایک شیشہ ہے، وہ پردہ ہو جاتا ہے، اس صورت میں جو ہے اس کو چھونا بے وضو چھونا نہیں کہلایا جائے گا۔ حقیقی جو قرآن پاک جو جلد کی شکل میں ہوتا ہے اس کو جب چھوئیں گے تو یہ جو ہوتا ہے یہ بے وضو چھونا جائز نہیں، لیکن یہ جو ہوتا ہے یہ ایک شعاع ہے قرآن پاک، وہ جو جلدی صورت میں نہیں ہے نا، تو اس کو پڑھنا قرآن ہی پڑھنا ہے، لیکن یہ چھونے کے احکام اس میں پھر بدل جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا حضور، آج کل کئی کالجز اور ایسے سکولز ہیں کہ جو ہاسٹل کی بھی جو ہے وہ سہولت دیتے ہیں، جس میں رہائش اور کھانا پینا، تو اب جس طرح کے طلبہ کو چھٹیاں ہیں تو اب وہ ان ہاسٹل کا کھانے پینے کا بھی ان سے خرچہ کیا لے سکتے ہیں؟ جب کھلایا ہی نہیں ہے، جب رہائش ہی نہیں دی تو پھر اس کا تقاضا تو نہیں کیا جا سکتا کہ جب ایک بندے نے کھانے کا اگر کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا کہ میں آپ سے کھانا کھاؤں گا اور آپ سے کو پیسے دوں گا، تو جب کھانا نہیں کھایا تو پیسے کاہے کے۔ اسی طرح جب کرایہ کسی کے مکان کو کرائے پر دیا ہوا ہے، اور لیکن کرایہ جو ہے وہ تب ہی لے گا کہ جب اس کو مکان سپرد کر دیا اور اس میں وہ رہ رہا ہے۔ اگر وہ سپرد کر دیا ہے چاہے وہ رہے یا نہ رہے یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن جب وہ آ ہی نہیں رہا اور مکان بھی ہمارے پاس ہی ہے، ہاسٹل بھی ہمارے قبضے میں ہے، تو پھر اس سے وہ تقاضا نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ اچھا حضور، یہ ایک شعر ہے، اس کے حوالے سے وہ شعر رہنمائی چاہ رہے ہیں محمد عمر عطاری۔ اے چاند کو توڑنے والے میری ٹوٹی تقدیر جوڑ دے۔ حرج تو کوئی نہیں، یہ استغاثہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ اختیارات تکوینی اور تشریعی دونوں دی ہیں۔ تشریعی اختیارات کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جس چیز کو چاہے فرض قرار دے دیں، جس چیز کو چاہے واجب قرار دے دیں، جس سے جو چیز چاہے ختم کر دیں، کسی کو کوئی رعایت نمازوں کی رعایت دے دیں، احادیث موجود ہیں اس کے اوپر، کسی کا روزے کا جو ہے وہ کفارہ معاف کر دیں، کسی کے اوپر جو ہے وہ ریشم کو جائز قرار دے دیں، کسی کو سونے پہننے کی اجازت دے دیں، تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو اختیارات دی ہیں۔ اسی طرح تکوینی بھی اختیارات دی ہیں کہ آقا علیہ السلام تھوڑی چیز کو زیادہ کر دیں، لعاب دہن ڈالیں تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے، آقا علیہ السلام جسم مبارک سے پسینہ نکلے تو وہ بھی جو ہے وہ خوشبودار ہو، آقا علیہ السلام کسی کے اوپر ہاتھ پھیریں تو وہ بندہ جو ہے تندرست ہو جائے، اس طرح کی بھی احادیث موجود ہیں۔ تو جس طرح وہ اختیارات ہیں یہ بھی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بخاری شریف حدیث پاک میں سویا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی کنجیاں مجھے عطا کر۔ یہ زمین کی کنجیوں سے کیا مراد ہے؟ یہ تصرفات، اختیارات آقا علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے شانیں عطا فرمائیں، اور یہ آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی یہ چلتا رہا۔ کسی کو چادر عطا فرما دی، کسی کو کور پڑا ہوا تھا تو اس کو دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی ہاتھ پھیر کر شفا دے دی، کیونکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی نبی کو جو معجزات عطا کیے ہیں اور جن ولیوں کو کرامات عطا کی ہیں ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ان سے وہ واپس لے لے۔ ان کی کرامات، ان کے معجزات دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی اسی طرح ہی جاری ہیں۔ اس کے اوپر مستند کئی روایتیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے جب 22 دن پانی نہیں ملا تھا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آقا علیہ السلام نے حضرت امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پلایا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کربلا کے میدان میں آقا علیہ السلام موجود تھے، لیکن
ایک اللہ کی رضا کے اوپر امام حسین بھی راضی تھے، آقا علیہ السلام بھی راضی تھے، ورنہ وہاں بھی ام سلمہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ میں ابھی حسین کی شہادت گاہ سے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا حضور، ایک سوال کیا ہے، کیا مزار یا درگاہ کے اوپر مسجد بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو وہ وقف ہے، قبرستان کی جگہ ہے، یا کسی بندے نے کسی مزار کے لیے وہ جگہ خاص کی ہوئی ہے، کہ جس طرح پہلے زمانوں میں جو صوفیہ کرام ہوتے تھے ان کے لیے جگہ وقف ہوتی تھیں کہ وہاں آ کر صرف تزکیہ نفس کریں، ریاضت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اپنی باطن کی اصلاح کریں، اس جگہ کے اوپر تو مسجد نہیں بن سکتی کہ وہ تقیہ گاہ ہوتی تھی، وہ صرف اور صرف تصوف کے لیے وقف ہوتی تھی، یا قبرستان کے لیے جو جگہ وقف ہے اس کے اوپر بھی مسجد نہیں بن سکتی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جگہ ہے یا کسی کی ذاتی پراپرٹی تھی، اس نے اپنی ذاتی پراپرٹی میں کسی پیر صاحب کا مزار بنایا اور بقیہ کے ساتھ وہ اگر قبر جو ہے نا وہ مسجد بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی ذاتی جگہ ہے۔ صحیح۔ اچھا حضور، یہ زکوٰۃ کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ سال گزر جائے سال گزر جائے، تو یہ سال گزرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سال گزر جائے، جیسے شوال بالفرض شوال کی 10 تاریخ ہو تو 10 تاریخ تک اس کے پاس کسی جگہ سے پیسہ آیا، صاحب نصاب بن گیا، 52.5 تولے چاندی جتنے اس کے پاس پیسے آئے، اور اس کے بعد وہ کمی پیشی ہوتی رہی، خرچ کچھ ہوتا رہا، لیکن 100% ختم نہیں ہوا، چلتا رہا، اور اس کے بعد جب اگلا شوال کا وہی 10 تاریخ اور وہی وقت آیا، اور اس وقت اس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہوگا، چاہے کچھ عرصہ پہلے اس نے خرچ بھی کیا ہو، وہ مائنس ہو جائے گا، جو پڑا ہو تھوڑے دنوں تک پہلے آیا ہو وہ بھی نصاب میں شامل ہو جائے گا، ان سب کے اوپر جتنا مال پڑا ہوگا وہ سال اب اس کا پورا ہو گیا، اب اس ٹوٹل مال کے اوپر 2.5% زکوٰۃ آئے گی۔ صحیح۔ اچھا، یہ سال جنوری فروری اس طرح نہیں کہا نہیں، سکتے؟ انگریزی نہیں، اسلامک۔ اچھا، اسلامک سال یعنی محرم سفر، یہ ان سالوں کے حساب سے اس سال پورا، یعنی کہ یہ اس کی رکھنا یہ ضروری ہوگا۔ بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا حضور، یہ بھی جب ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی زکوٰۃ کسی کو دینی ہے تو اس کے پاس 52.5 تولے چاندی نہیں ہونی چاہیے، 7 تولے سونا نہیں ہونا، 7.5 تولے سونا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اب ہم اس کو بٹھا کے اس سے تفتیش کریں پھر اس کے بعد زکوٰۃ دیں، یا ظن غالب یا کوئی اس طرح کا گمان کہ یار یہ واقعی طریقے سے پوچھا جائے، جس کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو جائے نا، ڈاؤٹ فل ہو تو پھر طریقے سے کہ اور سنائیں آپ کا کیا حال چال ہے، گھر بار سب ٹھیک ٹھاک ہے، طریقے سے، بڑے طریقے ہوتے ہیں، کاروبار کیسا ہے وہ خود ہی بتائے گا، کاروبار میں یہ مسئلہ ہے، تنگی ہے، تو اس کو کہا جائے کہ یار کوئی چیز بیچ دو، کوئی سونا ہے تو وہ بیچ کر کاروبار میں شروع کر لو، تو وہ خود ہی بتائے گا سونا نہیں ہے، زمین بھی نہیں ہے، اس طرح طریقے سارے آتے ہیں، جس طرح کمانا آتا ہے نا اسی طرح سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح بات کرنی ہے، سب کو الحمدللہ سمجھدار بندہ ہے ہوتے ہی ہیں، ان کو سارا طریقہ ہوتا ہے، البتہ اگر گمان غالب ہے، لگ رہا ہے کہ یار یہ مستحق ہے، بس یہ ہے کہ سید زیادہ نہ ہو، تو پھر جو ہے نا اس کو زکوٰۃ تفتیش کیے بغیر بھی دی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ اچھا حضور، عورت فوت ہو گئی تو اس کا جہیز کا سامان جو ہے نا وہ میکے والے لینے آ جاتے ہیں، تو اب وہ ماں باپ لینے آ سکتے ہیں، مطلب وہ جہیز کا سامان لے کے جا سکتے ہیں اپنی بچی کا؟ اس میں تو دیکھا جائے گا نا کہ عورت کے ورثہ کون کون ہیں، اگر عورت کے ورثہ میں اس کا بیٹا بیٹیاں بھی ہیں، شوہر بھی ہے، تو پھر صرف والدین اپنا حصہ لے سکتے ہیں، کہ والد اور والدہ یہ اپنا چھٹا چھٹا حصہ لے سکتے ہیں، اب وہ جہیز میں سے کوئی بھی چیز جو بھی اس کا حصہ جتنے حصے میں بنتا ہے وہ لے لیں، یا وہ سونا لے لیں یا پیسے لے لیں، جس طرح بھی مینیج ہو جائے، باقی شوہر جو ہے اس کا چوتھا حصہ بنے گا، جو چوتھے اور چھٹے حصے دینے کے بعد بچ جائے گا یہ سارے کا سارا اس کی اولاد کا ہوگا، تو اگر اولاد ہی نہیں ہے تو پھر آدھا حصہ شوہر کا ہوگا، آدھا جو ہوگا وہ پھر اس کے بہن بھائیوں والدین ان میں جو بھی ورثہ بنتے ہوں گے ہر ایک الگ الگ حکم ہوگا، ورثہ دے کر فیصلہ ہوگا کتنا کس کو ملے گا، آدھا شوہر کو دے کے جائیں گے، آدھا شوہر کو دے کے جائیں گے۔ صحیح۔ تو ماشاءاللہ حضور بہت شکریہ، آپ نے رہنمائی فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکتیں عطا ہمارے شاہ فرمائے۔ صاحب کا بھی شکریہ، ماشاءاللہ مولانا مشاہد حسین شاہ صاحب، یہ انہوں نے اپنا وقت دیا، ساتھ مل کر دونوں نے پروگرام یہ سلسلہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دیگر مفتیان کرام جو کئی جیسی بھی صورتحال ہو اپنے جو سلسلے طے ہوتے ہیں اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں، آپ احباب ان کے لیے بھی دعائیں کریں۔ واٹس ایپ بھی الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی شاہ صاحب بھی واٹس ایپ کے بھی جوابات دیتے ہیں، روزانہ دیتے ہیں، فون بھی کئی اسلامی بھائی دارالفتاح میں سنتے ہیں،
تو یہ سب آپ کے لیے ہی ہے. آپ بھی ان سے حسن ظن رکھیں کہ یار اگر میرا کوئی سوال رہ گیا ہے یا میرا فون نہیں اٹھایا جا رہا یا میرا کوئی واٹس ایپ کا جواب رہ گیا ہے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ کسی وجہ سے رہ گیا ہے یا تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی باری نہیں آئی. آپ سب احباب کی محبتیں جو ہیں یہ دارالفتاء اہل سنت کے ساتھ ہیں. الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت دن با دن ترقی کرتا جا رہا ہے, کام زیادہ ہوتا جا رہا ہے, اسلامی بھائی مزید آتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح علماء کرام کے ساتھ وابستہ رہنے کی, مفتیان کرام کے ساتھ عقیدتیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. امیر علیہ سنت کی تمام مبلغین مبلغات کی اراکین شورا کی خیر فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے مولا عز و جل ہمارے والدین کی, ہمارے پیر و مرشد کی, تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے مولا جو کرونا کے مرض میں مبتلا ہے ان کو شفا عطا فرما. اے مولا اس بیماری کو ختم فرما. ہم سب کو, ہمارے گھر بار کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے رشتہ داروں کو اس بیماری سے محفوظ فرما. اے مولا عز و جل تمام مسلمانوں کی خیر فرما, تمام مسلمان ممالک کی حفاظت فرما, دعوت اسلامی کی خیر فرما, دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرما. امیر علیہ سنت کی صحت میں, عمر میں, اولاد میں خیر و برکت عطا فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ.